سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی مدد دو صفات پہ ہوتی ہے، ایک صبر اور ایک تقوی۔ جب بھی ایمان والوں میں یہ دو صفات پیدا ہوں گی، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور جب جب ان دو صفات میں کمی آئے گی تو کسی نہ کسی امتحان میں، آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر امتحان آزمائش سے محفوظ رکھے اور یہ دو صفات نصیب فرمائے۔ غزوہ احد کے احوال کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں معمولی سی ایک لغزش ہوئی جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ایک معمولی سا زخم شکست کا چکھنا پڑا، اور یہ ہماری تربیت کے لیے تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی لغزشیں، بھولیں، وہ ہمارے لیے بہت سارے فوائد چھوڑ کر گئی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بے شمار حکمتیں۔ کچھ لوگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایسی بھولوں کو، لغزشوں کو، ان کی کمیاں اور نقائص بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کامل محبت ایمان کے محفوظ رہنے کا ذریعہ۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں دل میں میل آئے گا، بال برابر بھی میل آئے گا، تو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو احد کے واقعات کے ضمن میں اللہ پاک نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بدر کا دن یاد دلایا کہ وہ دن بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ حسن اتفاق دیکھیے میرے عزیز دوستو، آج اس آیت مبارکہ کا درس ہے اور آج بدر کا ہی دن ہے، 17 رمضان المبارک۔ بدر کی جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اس وقت عیسوی مہینہ مارچ ہے، اس وقت بھی عیسوی مہینہ مارچ ہی تھا۔ جس دن بدر کی لڑائی ہوئی مارچ کی 11 تاریخ تھی، اور آج بھی مارچ ہی ہے، اگرچہ تاریخ آج 28 ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عجیب مناسبت ہے ہمارے آج کے اس درس کے ساتھ۔ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 70-80 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ کی طرف جنوب مغرب میں ایک کنویں کا بھی نام ہے
اور ایک آبادی کا بھی نام ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں کھوہ کے نام پر ہی علاقے کا نام ہو جاتا تھا، اسی طرح بدر نام کا کوئی شخص تھا جس نے یہ کنواں کھودا، یہاں پہ آبادی بنی، اسی کی مناسبت سے اس آبادی کا نام بھی بدر، کنویں کا نام بھی بدر۔ اس مقام پر اسلام کی اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی، اور یہ ایسی لڑائی تھی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تو فتح مبین قرار دیا ہی ہے۔ انگریز مؤرخین جو اسلام کے نقاد اور تنقید کرنے والے اور مخالف اور حریف سمجھے جاتے ہیں، ایک انگریز مؤرخ نے تاریخ لکھی، ہسٹری آف عربین، عربیوں کی تاریخ، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو فتح تھی بدر کی، یہ ایک کھلی ہوئی فتح تھی۔ فتح مبین کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک کھلی فتح، واضح فتح، یعنی حالات یوں تھے کہ اللہ پاک فرماتے انتم اذلہ، تم بہت کمزور تھے۔ اس لفظ پہ بھی میرے عزیز دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اذلہ ہمارے ہاں اس لفظ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور یہاں ہمیں اس کا ترجمہ کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم میں یہ لفظ 3 جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ سورۃ النمل آیت نمبر 24 میں، جہاں ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، یہ بادشاہ لوگ جب ملکوں میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا فساد مچاتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ اذلہ کا ترجمہ ذلیل ہی ہے، جو ہمارے اردو میں بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ یہی لفظ استعمال ہوئے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 54 کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والے ایمان والوں کے لیے اذلہ ہے، کافروں کے لیے اعزہ ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان والے ایمان والوں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ جو ابھی نماز میں آیات پڑھی گئی رحماء بینہم، اب اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے کافروں کے لیے بڑے شدید اور سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے نرم اور بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو حلقہ یارہ تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی جب اپنوں کا حلقہ ہو تو پھر ریشم کی طرح انسان نرم ہوتا ہے۔ آج معاملات الٹ ہوئے پڑے، اپنوں کے لیے سختیاں ہیں اور غیروں کے لیے غلامیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہاں اذلہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور علماء سے ان کا تعلق توڑنے کے لیے یہ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جناب مولویاں نے پیچھے نہ لگو، آپ پڑھو، آپ ترجمے پڑھو، آپ دیکھو۔ اب ان کے آپ کا یہی حال ہوگا کہ اب بتائیں یہاں اذلہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا یہ ترجمہ یہاں پہ ہو سکے گا؟ تمہاری مدد کی، تم میں تو صحابہ بھی داخل ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے، پھر کیا ترجمہ کرو گے یہاں پہ؟ اس لیے جن کو اللہ نے دین کی مہارت دی ہے، دین انہی سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر دین سیکھیں گے تو جو آج کھچڑی پکی ہوئی ہے یہی کھچڑی پکے گی، پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا۔ ایک شخص مسجد میں آتے ہی تو مسجد میں آ کے ادھر جماعت کھڑی ہوتی اور ادھر وہ اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اکیلے نماز پڑھتے۔ وہ کسی نے کہا ایک دن 2 دن دیکھنے کے بعد بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی امام صاحب سے جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، تو بتاؤ ہم کوئی مسئلہ حل کرا دیتے ہیں۔ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے، تو اکیلا شروع کر۔
آخر جی میں قرآن چ پڑھیا نماز پڑھنی کلیاں چاہیے نماز پڑھنی کلیاں چاہیے یار سانو بھی دس کتنے ایسے تو ہم تک جماعت نہ نماز پڑھتے رہے قرآن پاک کہندے جی پڑھیا نہیں تسی قرآن دے اندر اللہ پاک فرماندے ان الصلاۃ تنہا انہوں تنہا عربی والا اردو چ لایا ان الصلاۃ تنہا نماز تو کلے ہی پڑھنی تو جنہوں اپنی تحقیق ہوئے گی پھر ایدہ نہیں ہے تحقیقاں نہیں ہے چبڑا قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے تو جب انسان اہل دین کو چھوڑے گا اہل عقل کو چھوڑے گا پھر اسی طرح کی گمراہیوں میں جائے گا کہتے ایک عورت کا خامند فوت ہو گیا تو اس نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا بچوں نے کہا بھی ہم بھی ہمارا بھی باپ تھا ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی دو تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرا ہے سارا ہی میرا ہے تیرا کیسے ہے کہ جی قرآن میں آیا قرآن کریم میں آیا ماں کا حصہ ہے سارا ماں کے پاس جائے گا کیسے جائے گا کہاں ہے قرآن کریم میں جی سورۃ لہب میں پڑھو یا اللہ خیر سورۃ لہب کا وراثت کے مسئلوں سے کیا تعلق وراثت کے مسئلے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں صرف 2 جگہ بیان کیے ایک سورۃ نساء میں اور ایک سورۃ نساء میں ہی بلکہ ایک شروع میں اور ایک آخری رکوع میں اس کے علاوہ وراثت کا تو کہیں خاص ذکر ہی نہیں ہے اس سورۃ لہب کا کیا تعلق وراثت لیکن پڑھ کے دیکھ لو تسی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب ماں کا سب ہوں اتنے نے ماں کا سب نو بناتا ماں کا سب سارا ہی ماں دا ہو کسی دا ہے ہی نہیں اب بتاؤ ایسی تحقیقات کو کیا کہے گے تو میرے عزیز دوستو اس دھوکے سے بچیں اس فتنے سے بچیں علماء سے جب ہمارا تعلق ٹوٹے گا تو پھر یوں سمجھیں کہ جیسے بغیر چرواہے کے بکریاں بکھر جاتی ہیں اسی طرح علماء سے تعلق توڑ کر امت بکھر جائے گی ایسے لوگوں کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں جو سنجیدہ علماء قرآن کریم کی تحقیق رکھنے والے ہم دنیا میں بھی تو دیکھتے ہیں فراڈیے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں صحیح ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں یہ تو نہیں کہتے بھی ڈاکٹر ہم چھڈو سارے نو آپ پڑھو تلاش کرتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں وکیل 2 نمبر بھی ہوتے ہیں وکیل صحیح بھی ہوتے ہیں ہم تلاش کرتے ہیں صحیح کون سا ہے انجینئر 1 نمبر بھی ہوتا ہے انجینئر فراڈیا بھی ہوتا ہے ہم وہاں تلاش کرتے ہیں بھی صحیح کون سا ہے اس کے پاس جائیں تو یہاں ہم کہتے ہیں جی نہیں بس چھڈو جی آپ پڑھو جی تو اس آپ پڑھنے کا نتیجہ پھر یہ ہوگا علماء سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے تو یہاں اذلہ کا ترجمہ کریں گے کمزور تمہاری معاشی حالت تمہاری جنگی حالت بڑی کمزور تھی اور اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اسلامی لشکر کی حالت کیا تھی کہ پورے لشکر کی تعداد ہی صرف 313 تھی صرف 313 جبکہ مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسے اللہ نے ہمیں ذہین زیرک دانا بینا سمجھدار انتہائی اعلیٰ درجے کے ذہین نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر کافروں کے 2 قیدی آپ کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا بھئی تمہاری تعداد کتنی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں بتائیں گے وڑ گئے کہتے جی ہم نہیں بتائیں گے آپ نے فرمایا اچھا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کھانے کے لیے روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان کی تعداد 1000 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اندازہ لگا دیا ان کی تعداد 1000 ہے کیوں 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہے جب 10 ذبح ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ 1000 ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیرک اور سمجھدار انسان تھے اللہ ہمیں ان پہ اعتماد نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں جن میں صرف 2 کے پاس گھوڑے ہیں صرف 2 اور 70 اونٹ ہے جس پہ باری باری سوار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کے حصے میں 1 اونٹ آیا تھا
اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک ایک منزل 2 سوار ہوں گے، ایک پیدل چلے گا تاکہ اونٹ پہ بھی بوجھ نہ پڑے۔ اب میرے عزیز دوستوں اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی پیدل چلنے کی تو جانثاران مصطفیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت اسید ابن حضیر فرماتے حضرت آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی جگہ پہ بھی چلیں گے، لیکن آپ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم پیدل چلو گے تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ اپنی باری پہ آپ بھی پیدل چلا کرتے، 5-6 تلواریں تھی ساری، کچھ چند ایک زرے تھی، باقی ڈنڈے سوٹے خالی ہاتھ، سب اللہ پہ توکل اور جذبہ جہاد سے سرشار، تقوی اور صبر، یہ 2 چیزیں ساتھ تھی۔ پھر اللہ نے کیسی مدد کی کہ بدر میں کافروں کے 70 بڑے بڑے ائمۃ الکفار مارے گئے، بڑے بڑے سردار اور لیڈر مارے گئے، 70 قیدی بنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ تم آئندہ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، صبر پیدا کرو، تاکہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے۔ پھر اس بدر کے میدان میں مدد کس طرح ہوئی اس کا نقشہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کو ہم تمام شہدائے بدر کے تمام جذبوں کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عظمتوں کو اور بلند کرے۔ بدر والے صحابہ بڑے ہی مقدس لوگ تھے۔ بعد میں ایک بدری صحابی سے ایک لغزش ہوئی، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مسلمانوں کا ایک راز لیک آؤٹ کرنا چاہا لیکن وہ پکڑی گئی۔ ان کی نیت غلط نہیں تھی، اسے ایک صحیح اور نیک نیتی سے کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو عرض کروں گا۔ خلاصہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور بدر میں شریک ہونے والے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے، ان کی غلطیاں لغزشیں معاف ہو چکی ہیں، کہ بدر بہت بڑا معرکہ تھا۔ ہمارے لیے شاید یہ ایک جنگ ہو لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ یوم الفرقان تھا، فرق کرنے کا دن، حق اور باطل کا فرق واضح ہو چکا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ جذبے بھی نصیب فرمائے اور ہمارے ان مقدس ہستیوں کو اصل میں ہمارے دلوں کا ہیرو بنائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔